السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ آپ لوگوں کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ افغانستان پہ طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ طالبان گروپ آپ لوگوں کو پتہ ہے ایک آتنکی گروپ ہے، آتنکوادی ہے۔ اس میں یعنی ہر انسانوں کی، معصوم بچوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی جانیں لیتے ہیں، بلاత్కాری کرتے ہیں، کیونکہ آتنک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، نہ آتنکوادی انسان میں شمار ہوتے ہیں۔ وجہ یہ کہوں گا میں آپ لوگوں کو، بہرحال طالبان نے سارے افغانستان پہ قبضہ کر لیا، لیکن وہاں کی یہ دیکھیے آپ، وہاں کا پریزیڈنٹ غانی اپنی جان بچانے کے لیے کس طریقے سے عوام کو روڈ پہ چھوڑتے ہوئے، جو عوام رو رہی تھی، چلا رہی تھی، بھاگ رہی تھی، ادھر سے گولیاں برس رہے تھے، اپنی جانوں کی قربانی دے رہے تھے وہ لوگ، لیکن اس کو ایک پیسے کا درد نہیں تھا، ایک پیسے کی تکلیف نہیں ہوئی، جا کے وہ سیدھا بیٹھ گیا باہر۔ غانی اس وقت وہ سعودی عرب میں ہے، سعودی عرب سے وہ ہو سکتا کہاں جائے گا وہ بتا نہیں سکتے، لیکن ایک انٹرنیشنل رولز ہے، کوئی بھی مہمان آتا ہے کیا ہے کچھ بھی کر کے آئے، اس کو حفاظت میں رکھنا، اس کو سیکیورٹی فراہم کرنا، ہر چیز کی اس کو وہ دے رہے ہیں یہ لوگ۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں کہ اس وقت افغانستان پہ جو آفت آ پڑی ہے، اب وہاں کے کریکٹر ہے، وہاں کرکٹ کھیلنے والے پلیئر ہے، چاہے محمد نبی ہو، چاہے راشد خان ہو، جتنے بھی پلیئر ہیں وہ لوگ ایک اپیل کرے ہیں مدد کرنے کی پورے انٹرنیشنل کنٹریوں سے کہ ہماری مدد کرو۔ مدد کیسی کی جائے گی؟ مدد کرنے کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں یا ان کو مار سکتے ہیں، صرف بمباری ان کے اوپر کر سکتے ہیں، لیکن کرے گا کون ہے؟ اس لیے آپ لوگوں سے یہی کہوں گا، جس طریقے سے آپ لوگ کچلے جا رہے ہیں، جس طریقے سے مر رہے ہیں لوگ، کھندلے جا رہے ہیں، جو اپنی جان بچانے کے لیے معصوم بچوں کو لے کے جس طریقے سے بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے، ویسا آپ لوگ مت کرو، کیونکہ وہ تو پتہ ہے آپ لوگ جان بچانے کر رہے ہیں، لیکن وہ کمظرف ہے، کمبخت ہے، وہ ایک بیماری ہے، وہ ایک ناسور ہے، وہ ایک دیمک ہے جو سارے ملک کو تباہ برباد کر چکے، جبکہ وہاں پہ ہے کچھ نہیں، افغانستان میں کچھ نہیں ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، لیکن اب کچھ طریقے سے اوپر آ رہا تھا، جو سپورٹ مل رہی تھی ساری دنیا سے، افغانستان کو ایک مقام، ایک وہ مل رہا تھا جو طالبان کو دیکھا نہیں گیا۔ طالبان نے سارے افغانستان پہ قبضہ کر لیا ہے، اس وقت سارے ایئرپورٹ ان کے ہاتھ میں، ہر وہ چیز ان کے ہاتھ میں، لوگ جان بچانے کے لیے اپنی جان کی دہار لگا رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی رحم نہیں آ رہا۔ کدھر سے آئے گا رحم؟ وہ ایک آتنکی سالے، ان کے پاس کوئی مذہب، کوئی انسانیت، کوئی انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ لوگ خون دیکھنا چاہتے ہیں، صرف خون بہانا جانتے ہیں، وہ لوگ خون بہانا جانتے ہیں۔ بہرحال بڑی تکلیف کی بات ہے، اس لیے آپ تمام مسلمانوں سے، ساری دنیا کے مسلمانوں سے میں یہ ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں کہ افغانستان کے لیے، افغانی باشندوں کے لیے، افغانی عوام کے لیے آپ لوگ دعاگاہ ہوں اور دل کھول کے دعا کیجیے کہ ادھر امن و امان قائم ہو جائے، وہ لوگ کو اپنے جو گھریں چھوڑ کر، اپنا ملک چھوڑ کے جو جس طریقے سے جو جا رہے ہیں، اب اس وقت تو ان کو کوئی ویزا کی یا کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل رولز ہے، برابر ہر کسی کو مدد کرنا پڑتا، چاہے وہ کوئی بھی رہو۔ بہرحال آپ لوگوں سے یہی کہنا واجب ہے میرا، آپ لوگ ان کے لیے دعاگاہ ہو، دعا کریے۔ اب میں ویڈیو ساتھ میں رکھ سکتا تھا، لیکن یہ اس کے خلاف ہو جاتا، یہ رکھ نہیں سکتے، کس طریقے سے گولیاں برسائی جا رہی ہے ان کے اوپر، کس طریقے سے وہ لوگ چلا رہے ہیں، اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں مل رہی ہے۔ اس میں کوئی ایک ایسا نہیں کہ ایک مذہب سے وابستہ ہے، سارے مذہب ہیں وہاں پہ، مسلمان ہیں اور غیر مسلم ہندوز ہیں، سارے موجود ہیں، ان سب کی مدد کے لیے اور ان کو اپنے ملک میں واپسی کے لیے، ملک میں ان کی امن و امان قائم ہو جائے۔ اب ساروں کا کام بنتا کہ ان کے حق میں دعا کیجیے، ان کے لیے دعاگاہ ہو آپ لوگ۔
اور وہاں کے جو پریزیڈنٹ جو بنایا تھا امریکہ نے، اس نسل حرام کو یہی کہوں گا میں، ایسے کتوں کو جو اپنی عوام کے نہیں ہوتے، اپنے ملک کے نہیں ہوتے، ایسوں کو اس عہدے پہ فائز رکھنا یا فائز کرنا بہت غلط تھا تمہارا یہ ڈیسیژن، جو ایک انڈا اور زیرو کے برابر آ گیا، تمہاری جنپت کا انڈا بنوں گا میں، سمجھے نا؟ تو بہرحال آپ لوگوں کو یہ بولنا بہت ضروری تھا، یہ میسج دینا بہت ضروری تھا۔ انشاءاللہ پھر جیسے ہی وہاں کی اپڈیٹ پھر آئے گی میرے کو انشاءاللہ، میں آپ لوگوں کو چاہے گلف اپڈیٹ ہو یا ابو فیصل دھماکہ ہو، برابر آپ لوگوں کو دوں گا۔ اس وقت ساری باغ ڈور سارے ملک پہ، افغانستان پہ قبضہ طالبان کا ہو چکا ہے۔ یہ وہی طالبان ہے جو کچھ سال پہلے امریکہ کو پاکستان نے اڈے دیے تھے طالبان کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ابھی خطرے کی گھنٹی جو کیے تھے پاکستان کو بھی بھرنا ہے۔ یہ آتنک پاکستان کا پھیلا ہوا ہے، یہ طالبان کو جو بنایا ہے پاکستان نے بنایا، لیکن اب یہ طالبان ساری دنیا کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ ان کو، ان سانپ کے بچوں کو جو پالا پوچھا اور پرورش کرنے میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے۔ ہم سچائی بولتے ہوئے بدنام ہے، چاہے کون سے بھی ملک سے وابستہ رہو، جہاں پہ جو غلطی کریں گے برابر ہم بتائیں گے، برابر بولیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ پاکستان کی پیداوار ہے جو پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تم جو بیج بوئے گے وہی فصلیں پاؤ گے۔ آج دیکھیے ساری دنیا کے لیے خطرہ بن چکے ہیں یہ لوگ، اس لیے آتنک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کو روندنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ سارے منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اور اس طالبان کا سارے مل کر مقابلہ کر کے ان کو رون دو، ان کو ختم کر دو۔ معلوم یہ ایک ناسور ہے، یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک دیمک ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ساری دنیا کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آج نقصان صرف ہماری افغانستان کی عوام نہیں اٹھا رہی ہے، نقصان ساری دنیا کو اٹھانا پڑے گا۔ اگرچہ ہم خاموشی اختیار کریں، ہم اپنا مطلب دیکھ لیے، اگرچہ ہم دیکھیں ہمارے کو کیا جانا ہے بھائی، کل تمہاری بھی باری آتی، کیونکہ یہ انسان اور انسانیت نام کی چیز نہیں ہے ان کے پاس۔ اسی لیے آج سارے ایک ہونے کی ضرورت ہے، اور جتنا ہو سکتا اس افغانستان کی اس عوام کی مدد کرنے کی کوشش کرو، دل کھول کے مدد کرو، اللہ دینے والا ہے، ان کے پیٹے اللہ رب العزت بھریں گے۔ ہر کوئی اپنے اپنے حدودیں کھول دو، آنے دو افغانستان، افغانی عوام کو، کسی کو روکو مت۔ ان کو اپنی جان کی فی الوقت ان کو جان بچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہاں کی حکومت خود دھوکہ دے چکی ہے وہ لوگوں کو۔ اپنی جان بچاتے ہوئے وہ لوگ بھاگ چکے ہیں عوام کو ایسا اس حال میں چھوڑ کر۔ اللہ یاخدم انشاءاللہ۔ کئی کیے ہے رے تم لوگ، کئی کے کرسیوں پہ قابض تھے، جب تمہارے پاس مردانگی نام کی چیز نہیں ہے تو قابض کیوں ہوئے تم؟ تو بہرحال سارے ممالک سے میں اپیل کرتا ہوں، اس وقت کھل کے مدد کیجیے افغانی عوام کی، اور افغانستان کے حق میں دعا کیجیے اور مدد کیجیے۔ اللہ عزکم الخیر، یہ چیز ضائع ہونے والی نہیں ہے۔ اگرچہ آج ہم ان کے ساتھ اندیکھی کریں، چاہے زیادتی کریں، یا اپنے آنکھ بند کر لیے اور اپنا منہ بند کرے اور تماشائی بنے رہے، کل ہمارے ساتھ بھی یہ چیز ہوگی، ہمارے ساتھ بھی یہ چیز ہوگی۔ ہر کسی کا دیکھو بھائی، تھالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دوسرا ہاتھ ضروری ہے اس کو بجانے کے لیے، اپنی پیٹھ اپنے کو نہیں دکھتی۔ اسی لیے مت سوچو اس معصوم عوام کا اور وہاں کی ساری عوام کو، اپنے اپنے ملکوں کے لیے حدودیں کھول دو، آپ لوگ آنے دو وہ لوگوں کو، ہر وہ چیز کی مدد کرو، کھانے پینے کی بھی مدد کریں۔ اگرچہ تو آپ لوگوں کا کم ہونے والا نہیں ہے، آپ لوگوں کا جانے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمارے سے جو بنتا ہے، انشاءاللہ جو ہمارے سے جو ہو سکتا وہ ہم برابر کریں گے۔ ہم نہیں کریں اگرچہ تو ہم کروائیں گے قسماً علیہ۔ یا شاب العرب سامح لي الكلام هذه، ترى انتم زعلانين عشان بيقول ابو فيصل الكلمة هذه، بس شوف السادة عن الشعب الافغان، شعب الافغانستان بسادة حين محتاجين،
حول يبكون، يمشون في الشارع، يمشون بالطريق. إذا احنا ساكتين، إذا سكر عينه قسم بيت الله بعد ما يفتحون فيها الله رب العزة ما راح يبطل مرة ثانية. بتشوفه بيساعد على الناس هذه، الشاب هذه المساكين الغلبانين. الغلبان هو لازم يساعده، يسوي دعاء حق الشعب الأفغانستان المساكين هذه. شنو الخطأ؟ عشان هو الجنسية أفغاني الخطأ هذه؟ يا طول عمر يا شاب العرب المساكين هذه أفغانيين، لا تقصرون لا تقصرون، الله يجزيكم خير، وإن شاء الله أنتم سادة الله ما راح يقصر وياكم إن شاء الله. یاللہ فی امان اللہ. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، افغانستان کے لیے دعا گاہ ہو، آپ لوگ دعائیں کیجئے، اور جس سے جو ہو سکتا ان کو مدد پہنچانے کی کوشش کرو، یہی کہنا ہے آپ کے بھائی کا. اور جتنا ہو سکتا ماں کے معصوم عوام کے لیے دعا گاہ ہو جائیے. آپ لوگ ہر نماز میں دعا کیجئے، اللہ ادھر امن و امان قائم کر دے. اللہ رب العزت، اللہ سے یہ التجا، اللہ سے یہ دعا ہے، ہمارے جانے انجانے میں جو غلطی میں اللہ معاف فرمائے. تو بہرحال ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، نمازوں کی پابندی کرو، سب سے پہلے نماز پڑھو. اللہ رب العزت ہر چیز میں آپ کو کامیابی دیں گے انشاءاللہ. یا اللہ، السلام علیکم.